مولا علی فرماتے ہیں کہ امام ابن جوزی نے الوفا کے اندر اس کو نقل کیا، اور اسی طریقے سے سبل الہدا کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک زمین کے اس مقام سے زیادہ، پوری زمین کے اس مقام سے زیادہ عزت والی جگہ کوئی نہیں ہے۔ کون سی جگہ؟ جہاں اللہ کے نبی کی روح کو قبض کیا گیا تھا، جہاں نبی پاک علیہ السلام نے ظاہری وصال فرمایا تھا۔ مولا علی فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر زمین کی کوئی جگہ اللہ کو پیاری نہیں ہے۔ آپ ذرا ایمانداری سے سوچیں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، یا توجہ کرنی ہے ذرا، بخاری کی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں جب بندہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور اس کے اندر روح ڈال دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے جی؟ سارے بولیں، کیا کرتا ہے؟ روح ڈال دیتا ہے، اس کے اندر روح ڈالتا ہے۔ اس کا جو ہے وہ خوش بخت یا بدبخت ہونا، اس کا موت کا وقت، اس کا رزق، یہ ساری چیزیں لکھ دیتا ہے۔ میں صرف اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب بندہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، فرشتہ آتا ہے اور اس کے اندر روح ڈال دیتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں روئے زمین پر سب سے اعلیٰ جگہ وہ ہے، اللہ کو سب سے پیاری جگہ وہ ہے جہاں اللہ کے حبیب علیہ السلام کی روح کو قبض کیا گیا تھا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اس پر، اب آپ کی سبحان اللہ سے مسجد گونجنی چاہیے، میں پوچھنا چاہتا ہوں مولا علی فرماتے ہیں جس جگہ نبی پاک علیہ السلام کی روح کو قبض کیا گیا وہ جگہ روئے زمین کی سب سے اعلیٰ جگہ تھی، تو وہ ماں جس کے پیٹ میں نبی پاک علیہ السلام 4 مہینے کے ہوئے تو اللہ نے روح ڈالی ہے، اس ماں کی شان کا مقام کیا ہے؟ جہاں روح نکالی جائے اس جگہ جیسی جگہ کوئی نہیں۔ تو جس ماں کے پیٹ میں نبی پاک علیہ السلام کے مبارک جسم میں روح ڈالی گئی تھی، پھر اس ماں کی شان کا مقام کیا ہے؟ اس ماں جیسی کائنات میں ماں کوئی نہیں جس کے پیٹ میں نبی پاک علیہ السلام کے مبارک جسم کے اندر روح ڈالی گئی۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی والدہ کی شان کتنی بلند ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من قرأ القرآن فاستظہرہ وحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہم نار۔ جس نے قرآن پڑھا، اس کو حفظ کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کو حرام سمجھا، اللہ کیا انعام فرمائے گا؟ سرکار فرماتے ہیں ادخلہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخلہ دے دے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہم نار۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اسے 10 ایسے لوگوں کی سفارش کرنے کی اجازت دے گا جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ یہ دوزخی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کی برکت سے جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوگا، اللہ ان 10 کو جہنم میں نہیں جانے دے گا بلکہ جنت عطا فرما دے گا۔ اب اس جملے کا ذرا لطف لیں آپ۔ ایک ہے کہ حافظ قرآن کا کوئی رشتہ دار ہے اور وہ خود بھی نیک تھا، خود بھی اچھے کام کرتا تھا، لیکن معمولی سی رکاوٹ بن گئی کہ نیکیاں اس کی 60 بن گئیں، نیکیاں اس کی 40 بن گئیں، گناہ 60 بن گئے۔ اب یہ معمولی سی رکاوٹ ہے کہ 10 نیکیاں اس کو 11 مل جائیں، اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، گناہ کم ہو جائیں گے، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ ہے معمولی رکاوٹ، یہ معمولی رکاوٹ ہے۔ تو اس کے بارے میں نہیں فرمایا گیا۔ ایک ایسا بندہ جس کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا کہ نہیں اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں، نیکیاں بہت کم ہیں، جاؤ اس کو دوزخ میں ڈال دو، فیصلہ ہو چکا، اب حافظ اٹھے گا، نہیں یا اللہ یہ تو میرا رشتہ دار لگتا ہے تو میں نے اسے جنت میں لے کے جانا ہے۔ رب فیصلہ فرما دینے کے بعد پھر حافظ قرآن کی بات سن کر اللہ فرمائے گا چل تیرا رشتہ دار ہے، تو انگلی سے پکڑ اور اسے جنت میں لے جا۔ یہ انداز ہے حافظ قرآن کی شفاعت کا۔ اب ذرا ایمانداری سے بتانا ہے، اگر حافظ قرآن 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جا سکتا ہے تو جن کے سینے پہ قرآن نازل ہوا ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟
جس نبی کے سینے پر قرآن اترا ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جب حافظ قرآن قیامت کے دن اٹھے گا، اس کے والدین اٹھیں گے، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے ان کے سروں کے اوپر اس قدر روشن تاج چمک رہے ہوں گے جن کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی، تو لوگ کہیں گے یہ اللہ کے نبی تو نہیں ہے، کیونکہ عورت تو نبی نہیں ہو سکتی، تو یہ لوگ کون ہیں جن کے سروں پر اس قدر روشن تاج سجائے گئے؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں آواز اٹھے گی یہ وہ ہیں جن کے بچے نے قرآن حفظ کیا تھا۔ تب کہ ذرا کھنا سبحان اللہ، میرے جیسا گناہگار سا بندہ حافظ قرآن بن جائے، یا آپ میں سے کوئی حافظ قرآن بن جائے، قیامت کے دن اس کی امی کو بھی تاج ملے، اس کے ابو کو بھی تاج ملے، تو جن کے سینے پر قرآن اترا تھا پھر قیامت کے دن ان کے والدین کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کے والدین کے سر پر کتنے روشن تاج چمک رہے ہوں گے۔ آج نبی پاک علیہ السلام کی والدہ کے حوالے سے ایک بالکل نیا فرمان آپ کی گوش گزار کرنے لگا ہوں، جو کہ میں نے بھی چند دن پہلے ہی پڑھا۔ حضرت ام سماع بنت ابی ارحم اپنی والدہ سے روایت کرتی ہیں کہ ان کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے وقت ان کے پاس تھیں، اور جب نبی پاک علیہ السلام کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پردہ فرمایا تو مقام ابوا پر نبی پاک علیہ السلام کی والدہ کی وصال کے غم میں جنوں نے بھی آ کر رو کر، جن جو کہ نظر نہیں آتے، لیکن آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی والدہ کے وصال کے موقع پر جنوں نے بھی آ کے رو رو کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کیا تھا۔ یہ شان ہے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ